أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی 3 عناصر پڑھنے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ کل کہ یہ جو قاعدہ ہیں، چوتھا قاعدہ کیا تھا؟ الضرر یزال. الضرر یزال، اس کے مسائل ہم نے اکثر کل مکمل کر لیا. آج صرف اور صرف 3 مسائل رہتے ہیں اس کے متعلق، وہ ہم نے پڑھنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوتھا قاعدہ ہے، اور قواعد فقہیہ کے جو 4-5 بڑے بڑے قواعد ہیں، قواعد الکبریٰ. پہلا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک. دوسرا قاعدہ، پہلا قاعدہ الامور بمقاصدها. دوسرا قاعدہ اور تیسرا قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر. اور چوتھا قاعدہ الضرر یزال. اچھا، آج اس کے ہم نے 3 عناصر پڑھنے ہیں. القواعد المتفرعہ علی قاعدۃ الضرر یزال. اس کے نیچے جو متفرع قواعد ہیں، اس کے نیچے مندرج قواعد ہیں، وہ پڑھنے ہم نے انشاءاللہ. ان میں سے کوئی 10-12 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، 12, 13, 15 جتنے ہو سکیں. اچھا، دوسرے نمبر پہ میزان المصالح والمفاسد. الضرر یزال، اس کا تعلق مصالح اور مفاسد کے ساتھ ہیں. الضرر یزال یعنی مفسدت کو ہم ہٹائیں گے، ختم کریں گے، دور کریں گے. اب مفسدہ کو میں پہچانوں تو صحیح، مفسدہ کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد میں اس کو ختم کرنے کی، ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا، پھر اس کے بعد میزان المفاضلۃ بین المصالح والمفاسد. پہلے میں پہچانوں میزان المصالح والمفاسد، اس کے بعد میزان المفاضلۃ بین المصالح والمفاسد. تو پہلے نمبر پہ القواعد المتفرعہ علی قاعدۃ الضرر یزال. ہم نے کہا تھا الضرر یزال کا معنی یہ ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، چاہے ایک شخص واحد کو ہو یا اشخاص کثیرین کو ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ تکلیف شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس تکلیف کو اس سے دور کیا جائے. سمجھ آئی؟ اچھا، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، وہ گھر بنائے اور اپنے گھر کا پرنالہ آپ کے گھر کی طرف برابر کریں، یہ آپ کو تکلیف ہوگی. اس کی وجہ سے شریعت نے کہا الضرر یزال، اس ضرر کو ہٹایا جائے گا. اسی طرح کوئی شخص وہ اپنے گھر میں درخت لگائیں، اس درخت کی شاخیں جو ہیں پڑوسی کے گھر پہ داخل ہو رہی ہے اور ان کو تکلیف ہے اس کی وجہ سے، تو اب کیا کہیں گے ہم؟ الضرر یزال. اب اس کو ہٹاؤ، یا تو اس کو اپنے گھر کی طرف لے جاؤ، باندھ کے رکھو، یا اس کو کاٹ دو، نہیں تو پھر درخت کو ختم کرو. جس طرح بھی ہو آپ نے کرنا ہے. الضرر یزال. سمجھ آئی؟ آبادی کے درمیان میں کوئی فیکٹری بنائے اور فیکٹری میں آوازیں ہوتی ہیں، شور وغیرہ، اب نہ رات کو کوئی سو سکتا ہے، نہ دن کو سو سکتا ہے. اسی طرح دھواں، فضا آلودہ. الضرر یزال.
اس کو اجازت نہیں دیں گے آبادی کرنے کی، سمجھ آئے، فیکٹری بنانے کی آبادی کے درمیان، یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، تو پہلا قاعدہ اس کے نیچے جو قواعد آتے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ الضرر يدفع بقدر الامکان، الضرر يدفع بقدر الامکان۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اسی طرح جو ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ دیکھیں، شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے بیوی کے اخلاق کی وجہ سے، بیوی کی اخلاق کی وجہ سے شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب شریعت نے کہا ہے کہ الضرر یزال، شوہر کو تکلیف اور اس تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کریں گے ہم۔ ہٹانے کے کئی طریقے ہیں، بیوی کو طلاق دیں، بیوی کو قتل کریں، ہاں، بیوی کو خلع دلوائیں، اس کو کہیں خلع لے۔ فرق ہے خلع لینے اور طلاق میں، کیونکہ طلاق میں مہر بیوی کے پاس رہے گا، خلع میں مہر شوہر کو واپس دیا جائے گا، فرق ہے۔ اچھا، اس کے کئی طریقے ہیں، نصیحت کر کے سمجھایا جائے، اس کو تھوڑا سا مار کے سمجھایا جائے، اس کے رشتہ داروں کو بتا کے سمجھایا جائے، وغیرہ وغیرہ کئی طریقے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں کہا کہ الضرر یدفع بقدر الامکان، الضرر یدفع بقدر الامکان، بقدر الامکان کوشش کریں کہ اس کو ہٹایا جائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، آسان کام سے شروع کرو، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، نہیں ہو سکے تو واہجروہن فی المضاجع، پھر بھی نہ ہو سکے پھر واضربوہن، سمجھ آئی؟ اچھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، منکر کام جو ہے یہ کیا ہے؟ ضرر ہیں۔ ضرر کبھی کبھی معنوی ہوتا ہے، کبھی ظاہری، کبھی جو ہے دنیاوی ہوتا ہے، کبھی اخروی، شرعی ضرر۔ یہاں پہ ضرر اخروی ہے، معنوی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اخروی ضرر ہے، دین اسلام کو خراب کر رہا ہے، ہمارے اخلاقیات کو، ہماری اولاد، ہمارے بچوں کے اخلاقیات کو خراب کر رہا ہے کوئی انسان، بدعت کی طرف بلا رہا ہے، گناہ کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو۔ تو ہاں کیا کریں گے ہم؟ روکیں گے، کس طرح؟ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك ضعف الایمان۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں اس حدیث میں، اور اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ الضرر يدفع بقدر الامکان۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، تیسرا قاعدہ، دوسرا قاعدہ ہمارے پاس الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله۔ آپ کو کوئی انسان کہے، کسی شخص کو کوئی انسان کہے کہ فلاں کو قتل کرو ورنہ آپ کو ہم قتل کریں گے، اب یہاں پہ اس انسان کو قتل کیا جائے گا، یہ ضرر ہے، اب ضرر یزال، اس کو ہم ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو اس ذریعے سے ہٹانا کہ دوسرے شخص کو قتل کیا جائے، نہیں۔ الضرر لا یزال بمثلہ، اپنے مثل کی طرح دوسرے ضرر کے ذریعے، نقصان کے ذریعے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ آگے القدیم، ہاں بڑے عالم دین نہیں، کسی عام انسان کے بارے میں کہا جائے، کسی طاقتور انسان کو کہا جا رہا ہے، جوان انسان کو، کہ اس بوڑھے انسان کو جس نے کل پرسوں مرنا ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے اس کو قتل کرو، پھر بھی نہیں قتل کرے گا۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس بوڑھے نے مرنا ہے، شاید بوڑھا جو ہے نا فوت ہو جائے، یہ جوان ہی فوت ہو جائے کل پرسوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بڑے شخص کے لیے کہا جائے تو نہیں کرے گا۔ وَإِلَّا، ہم نے کہا الضرر لا يزال بمثلہ،
اچھا اگر اذا كان اعظم منه اس سے زیادہ ہو بالطریق الاولا لا يزال بما هو اعظم منه. مثال کے طور پہ عورت زنا کرے اور وہ عورت حامل ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو. اب زنا جو ہے یہ ضرر ہے، اب ضرر یزال، اس کو ختم کر دیا جائے گا. ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت نے ہمیں بتایا شادی شدہ عورت ہے تو اس کو رجم کریں گے. ہاں اب ہم اس کو جب رجم کریں تو یہ تو گناہگار عورت تھی، سزا اس کو مل رہی ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے جس نے ابھی مرنا ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ لہذا الضرر لا يزال بما هو اعظم منه. یہ بات سمجھ آئی؟ یا عورت قتل کریں، اس عورت کو قتل کیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل عمد ہے، لیکن کب قتل کیا جائے گا؟ وضع الحمل کے بعد، کیونکہ وہاں پہ عورت نے ایک کو قتل کیا اور یہاں پہ دو قتل کیے جائیں گے، ابھی ایک عورت اور ساتھ دوسرا بچہ. الضرر لا يزال بما هو اعظم منه. اچھا آگے کیا ہے؟ القدیم یترک علی قدمہ، القدیم یترک علی قدمہ. دیکھیں کوئی ضرر ہے، نقصان ہے، آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ نقصان کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی سالوں سے وہ کام چلتا آ رہا ہے، آج اس کام کو ختم نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، اس ختم ہونے کی وجہ سے ختم نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ، بالمثال یتضح المقال، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، اس نے اپنے گھر کا پرنالہ آپ کے گھر کے طرف برابر کیا ہے، جب بھی بارش ہو جائے تو آپ کے گھر میں اچھا خاصا پانی بہتا رہتا ہے. لیکن یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ گھر آپ کا دادا جی نے بنایا تھا، آپ کے دادا ابو نے یہ گھر بنایا، اور اس کا گھر جو ہے اس کے بھی دادا ابو نے بنایا. آپ کے ابا جی اس میں پیدا ہوئے اور وہ بڑے ہوئے، وہ بھی فوت ہوئے. اب آپ جوان ہو اور وہ لڑکا جوان ہے، آپ جوان ہو وہ لڑکا جوان ہے، اور یہ مکان کس نے بنایا تھا؟ آپ کا مکان، آپ کے دادا ابو نے. ان کا مکان کس نے بنایا؟ ان کے دادا ابو نے. تب سے یہ پرنالہ یہاں پہ ہے آپ کے گھر پہ، آپ کے دادا ابو نے کچھ نہیں کہا، آپ کے ابو نے کچھ نہیں کہا، آپ کو حق نہیں ہے آپ کچھ کہیں. سمجھ آئی؟ ہاں ختم کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ گھر والا نہیں مان رہا، حق اس کا ہے، کیونکہ القدیم یترک علی قدمہ. سمجھ آئی؟ القدیم یترک علی قدمہ. اسی طرح اس نے جو ہے آپ کی دیوار کے ساتھ جو ہیں، یا مثلا گھر بنایا، آپ کا گھر ہے، ساتھ والے کا گھر ہے، پڑوسی کا، اس پڑوسی نے کیا کیا؟ درمیان میں اپنی دیوار نہیں بنائی، درمیان میں آپ کی دیوار کو استعمال کر رہا ہے، کبھی کبھی کیل لے کے اس میں جو ہے کیل بھی لگاتا ہوتا ہے. اچھا آپ کو تکلیف ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو ہٹائیں، لیکن وہ نہیں مان رہا. القدیم یترک علی قدمہ. یہ بات سمجھ آئی؟ آپ کو حق نہیں ہے. آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے، یہ اگلے قاعدے میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الضرر لا يكون قدیما. ضرر قدیم نہیں ہو سکتا، ضرر قدیم نہیں ہو سکتا، الضرر لا يكون قدیما. اچھا مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے آپ کا پڑوسی، مثلا اس نے کھڑکی آپ کے گھر کے طرف کھولی، کھڑکی آپ کے گھر کے طرف کھولی، ان کی کھڑکی سے آپ کا گھر نظر آ رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الضرر یزال، الضرر یزال. وہ کہے کہ یہ تو میں نے سال پہلے یہ بنایا، 2 سال ہو گئے اس کے، 5 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے اس کے، یہ تو میرے دادا ابو نے بنایا تھا، میرے پردادا نے بنایا تھا، آپ کے پردادا نے کچھ نہیں کہا تھا، تب آپ کیوں ابھی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں، الضرر لا يكون قدیما، الضرر لا يكون قدیما.
صحیح ہے. اچھا اسی طرح ایک چند اور مثالیں لے لو، پھر فرق آپ نے ہی بتانا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. اچھا ایک اور مثال، آپ نے گھر بنایا، ساتھ ہی شیراز صاحب اپنا گھر بنا رہے ہیں اور پرنالہ آپ کے گھر کی طرف برابر کر رہا ہے، ابھی نہیں کرنے دیں گے. صحیح ہے. خیر یہاں پہ تو ضرر قدیم نہیں ہے، کوئی قدیم مثال، یہی کھڑکی والا مثال. یا مثلا درخت نہیں، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، اس نے کیا کیا، اس نے دیکھیں ادھر، اس نے کوئی تندور بنایا آپ کے گھر کے قریب، آپ کے گھر کے قریب اس نے تندور بنائی. اچھا تندور کا جو دھواں ہے وہ آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو اور وہ اس نے نہیں، اس کے پردادے نے بنایا، دادا نے بنایا. اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ الضرر لا يكون قدیما یا القدیم یترک علی قدمہ؟ دونوں ہو سکتا ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک کہتا ہے کہ اس کو قدیم کو چھوڑیں گے، ختم نہیں کریں گے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ختم کریں گے ان کو. فرق کیا ہے؟ نہیں، کھڑکی بند کرنے سے اس کو تکلیف ہے. نہیں، تکلیف اس کو یہ ہے کہ ہوا بند ہوگی، اندھیرا ہوگا. دروازہ بھی نہیں ہے، دروازہ بھی وہ بھی اندھیرا ہی ہے. باہر سے ہال ہے، اندر لائٹ نہیں ہے، گاؤں میں رہ رہے ہیں، دیہات میں، نقصان ہے اس کو بھی. ہاں اچھا یہ جواب کس نے دیا ادھر سے؟ کیا کہا آپ نے؟ تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اب میرے پاس جو ہے وہ پرس نہیں ہے، ورنہ میں نے آپ کو نقداً انعام دینا تھا. کوئی مسئلہ نہیں، ادھار بھی ہو سکتا ہے. ابھی میرے پاس نہیں ہے ورنہ دینا تھا میں نے. ماشاء اللہ، یہ بڑی صحیح بات کی اس نے، اچھی بات کی. علماء کہتے ہیں یہاں پہ دونوں قاعدے جو ہیں معمول بہا ہیں، دونوں پہ عمل کیا جائے گا، لیکن دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے القدیم یترک علی قدمہ اور الضرر لا يكون قدیما. ہاں تو دونوں میں سے ایک قاعدہ ہم کس طرح بنائیں گے؟ الضرر القدیم یترک علی قدمہ ما لم يكن ضررا شرعیا. سمجھ آئی؟ ہم نے مثال میں کیا ذکر کیا؟ ہم نے کہا القدیم یترک علی قدمہ. ہم نے پرنالے کی مثال، دیوار کی مثال، تندور کی مثال، شرعی مسئلہ ہے اس میں. اچھا الضرر لا يكون قدیما میں ہم نے کیا کہا؟ کھڑکی میں پردے کا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے. ہاں نتیجہ یہ نکلا ممکن ہے آپ کے دادا ابو نے جب یہ گھر بنایا اور پڑوسی کے دادا ابو نے جب گھر بنایا، دونوں نے آپس میں سمجھوتا کیا ہو کہ پرنالہ ہمارے گھر کے طرف لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ممکن ہے اس پڑوسی کے دادا ابو نے آپ کے دادا ابو کو 2 لاکھ روپے دیے ہوں، اس کے 10 لاکھ روپے دیے ہوں اس کے بدلے، پرنالے کے بدلے. ممکن ہے. سمجھ آئی؟ تو اس لیے آپ کے دادا ابو نے اجازت دی، ورنہ آپ کے دادا ابو اجازت کیوں دیتے؟ یہ دیوار جو استعمال کر رہا ہے آپ کی دیوار کو یہ دوسرا پڑوسی، ممکن ہے آپ کے دادا ابو نے اجازت دی ہو اللہ کی رضا کے لیے، ممکن ہے اجازت دی ہے پیسے لے کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا القدیم یترک علی قدمہ. اب آپ کوشش کریں گے کہ اگلے کو راضی کریں، حق آپ کا ہے لیکن اگلے کو راضی کر کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن یہاں پہ الضرر لا يكون قدیما، الضرر لا يكون قدیما، یہاں پہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ ہے.
آپ کے دادا ابو نے سمجھوتا کیا اس کے دادا ابو کے ساتھ، آپ کے دادا ابو نے 50 لاکھ لیے یہ کھڑکی آپ کی طرف کھولنے پہ، آپ پھر بھی الضرر لا يكون قدیما، کیونکہ اب شریعت کا مسئلہ ہے، الضرر لا يكون قدیما۔ ایک دو مثالیں اور چاہیے زیادہ وضاحت ہو جائے۔ مثلا آپ کا کوئی پلاٹ ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں راستے کے طور پہ، ابھی فی الحال آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال آپ کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ نے گھر بنایا، آپ نے مکان بنائے، گھر بنائے اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں راستہ آپ نے کھولا، آپ نے 10 سال تک لوگوں کو اس پہ آنے جانے کی اجازت دی، بعد میں آپ کہتے کہ نہیں آج کے بعد میں نے اجازت نہیں دینا لوگوں کو، نہیں اس راستے سے نہ گزریں، ہم کہیں گے القدیم یترک علی قدمہ، اب راستہ دے دو لوگوں کو۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، گاؤں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہی مثال راستے والی مثال، گاؤں میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر سے ہو کے گزر جاتے ہیں، بعض گھر بالکل راستے میں ہوتے ہیں، دور سے آنا پڑتا تو گھر سے ہو کے گزر کے جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ اب یہاں پہ یہ کئی سالوں سے یہ ہوتا جا رہا ہے، 50 سال ہو گئے اسی طرح لوگ گزرتے جا رہے ہیں، آج اس کو یہ گھر والا منع کرنا چاہتا ہے کہ نہیں آج کے بعد کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی کہے کہ القدیم یترک علی قدمہ، ہم کہیں گے کہ نہیں، الضرر لا يكون قدیما، الضرر الشرعی لا يكون قدیما۔ ہاں یہ بات سمجھ آئی؟ الضرر الشرعی لا يكون قدیما۔ آپ نے کوئی جگہ بنائی، مثلا ہم یہ کہیں کہ وہاں پہ وہ گیٹ شروع سے کھولا تھا ہم نے، یہ بھی کھلا ہے، اگر کوئی انسان وہاں جانا چاہتا ہے تو دور سے ایسے ہو کے جائیں گے یا ادھر سے ہو کے جائیں گے، اب یہاں سے مسجد سے ہو کے ادھر سے قریب چلے جاتے ہیں، 8-10 سال تک یہ راستہ ہم نے کھلا ہی چھوڑ دیا، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بند کر دینا ہے، نہیں بند نہیں کرنا، القدیم یترک علی قدمہ۔ سمجھ آئی؟ کیوں؟ اس کے کئی نقصانات ہیں، ممکن ہے کوئی انسان تھا، اس کا بھائی ادھر رہتا تھا، اس نے ادھر مکان خریدا اس ایریا پہ، اس راستے میں، اس گلی میں، یہ سوچ کے کہ میں اپنے بھائی کے قریب ہو گیا ہوں، یہی تو راستہ ہے درمیان سے گزر کے جائیں گے ادھر ادھر، آپ نے یہ راستہ ہی بند کر دیا۔ اگر یہ راستہ نہ ہوتا ممکن ہے کہ یہ بھائی یہاں پہ اس راستے میں اس جگہ پہ مکان نہ خریدتا، اس نے تو مکان خریدا اس بھائی کی وجہ سے کہ یہی راستہ ہے درمیان میں، وہ راستہ ہی آپ نے بند کر دیا، تو ان لوگوں کے مصالح آپ نے بند کر دیے یا نہیں، معطل کیے یا نہیں؟ گھر کہاں ہے، یہ مسجد ہے یہ، ہاں نہیں گھر کہیں نہیں، اگر گھر ہو شرعی مسئلہ ہو پھر تو الضرر لا يكون قدیما، یہ بات کب ہو رہی ہے؟ جب شرعی مسئلہ نہ ہو، یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا معلوم یکن شرعیا۔ اچھا آگے اگلا قاعدہ، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔ اس کی کوئی مثال، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آئے مسجد میں پیشاب کرنے لگے، صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزرموہ، دعوہ، چھوڑ دو اس کو، اس پہ یہ پیشاب کرنا قطع نہ کرو۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ اور اس پہ پانی ڈال دو۔ اچھا اب یہاں پہ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، یہاں پہ مسجد میں پیشاب کرنا ضرر ہے، اسی طرح اس بندے کو پیشاب سے روکنے میں بھی ضرر ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کون سا بڑا ضرر ہے، ہاں، اور کون سا چھوٹا ہے، جو چھوٹا ہے اس کو ہم برداشت کریں گے۔ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف،
ضرر اخف کو برداشت کر کے ضرر اعظم کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا دیکھیں، یہ اس شخص نے پیشاب شروع کر دیا، یہاں پہ پیشاب شروع کر دیا، یہ جگہ اس نے گندی کر لی، وہ جو ضرر واقع ہونا تھا وہ تو واقع ہو ہی گیا. لیکن اگر اس کو کہیں کہ نہ کرو، ابھی اس نے کیا کرنا ہے؟ پیشاب تو ابھی جاری ہے، اس نے یا تو اٹھنا ہے، اٹھ کے اس نے چلنا ہے، اس کے کپڑے بھی بے نماز ہوں گے، گندے ہوں گے، جسم بھی گندا، اور مسجد میں کافی جگہ جو ہے وہ گندی ہوگی. تو اب بتاؤ، اس میں روکنے میں زیادہ نقصان ہے یا ادھر پیشاب کرنے میں زیادہ نقصان ہے؟ پیشاب کو استمرار دینے میں زیادہ نقصان ہے، روکنے میں زیادہ نقصان ہے. یا تو یہ کیا کرے گا؟ پیشاب نہیں روکے گا، ایسے ہی چلتا جائے گا اور مکمل مسجد کو گندا کر دے گا، یا جو ہے یہ پیشاب کو قطع کر دے گا، چھوڑ دے گا، لیکن پھر بیماری لگے گی اس کو، پھر بھی مسئلہ ہے. لہذا یہ نقصان بڑا ہے اور وہ نقصان چھوٹا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، پیشاب کرنے دو. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف. یہ بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد جو ہیں اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما بارتکاب اخفهما. اسی طرح جو ہیں یہ اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما بارتکاب اخفهما، یہ بھی وہی قاعدہ ہے، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، وہی قاعدہ ہے. دیکھیں، دو مفسدہ ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہی پڑے گا، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا پڑے گا. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دونوں کو دیکھا جائے گا، دونوں میں سے اخف کون سا ہے اس کو برداشت کریں گے، اس کو کر لیں گے. مثال کے طور، یہ بات سمجھ آئی؟ قاعدہ سمجھ آیا؟ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ، ایک علاقے میں یا کوئی فنکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ادھر میں جاؤں، لوگوں کو دعوت دوں تو لوگ میری بات سنیں گے، لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے. لیکن وہاں جا کے 2-4 منٹ میں نے بیٹھنا ہوگا اور وہ گانے سننے ہوں گے. اس کے بعد جب میں بیان شروع کروں تو یہ لوگ میری بات سنیں گے اور لوگوں کو ہدایت ملے گی. اب کیا کروں؟ ہاں، ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھو، آپ کیا واقعی آپ کو 3-4 منٹ بعد بولنے کا موقع دیا جائے گا؟ ہاں بالکل واقعی دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے، یقینی یا غالب گمان ہے کہ لوگ میری بات سنیں گے، میرے کہنے پہ یہ ڈول وغیرہ بند کریں گے، یہ میوزک بند کریں گے. ہاں مجھے پتہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما، اعظم کو دیکھا جائے گا بارتکاب اخفهما، اس چھوٹے کو برداشت کر کے. یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ 3-4 منٹ گانے سننا، میوزک سننا اس مولوی نے، عالم دین نے، یہ نقصان ہے، مفسدہ ہے. لیکن اعظم مفسدہ کو دیکھ رہا ہے وہ، کہ اس کو میں نے ختم کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کو آئندہ کے لیے روکنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، وغیرہ 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 فوائد. یہ بات سمجھ آئی؟ اس سے کوئی واضح مثال؟ ہاں، عورت ہے، کسی بھی انسان کے جسم کو کاٹنا، نقصان پہنچانا حرام ہے. یہ مردہ انسان کے جسم کو کاٹنا حرام ہے. عورت فوت ہو گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ زندہ ہے. اب کیا کریں؟ بچے کو ایسے ہی چھوڑنا مفسدہ ہے، پیٹ کاٹ کے اس طرح پھاڑ کے آپریشن کر کے نکالنا وہ بھی مفسدہ ہے. دونوں میں سے کون سا مفسدہ کم ہے؟ ہاں، کاٹ کے نکالنا یہ کم ہے، تو یہ کیا جائے گا. اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے. خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی کو توڑ دیا. مفسدہ ہے یہ کشتی کو توڑنا. لیکن کشتی کو اگر نہ توڑے تو اس بندے نے، اس بادشاہ نے کشتی غصب کرنا ہے، لینا ہے، اس میں بھی نقصان ہے. دونوں میں سے کم نقصان کس میں ہے؟ ہاں، توڑنے میں. اسی طرح بچے کو قتل کیا،
خضر علیہ السلام نے؟ نقصان ہے یہ، لیکن کس میں زیادہ نقصان ہے؟ یہ زندہ رہیں والدین کو گمراہ کرے یا مرنے میں کم نقصان؟ تو یہ کم نقصان کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک حاشیے کی بات سنیں، علماء کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ یعلم ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف کان، یا لو کان کیف یکون۔ ہاں سمجھ آئی؟ ان اللہ یعلم ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف کان۔ اللہ رب العالمین پچھلے امور کے بارے میں بھی جانتا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جانتا اللہ رب العالمین جو ابھی تک ہوا نہیں اور اس نے ہونا بھی نہیں ہے۔ اگر ہو جائے تو کیسے ہوگا وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ ابھی تک ہوا نہیں، واقع نہیں ہوا، واقع ہونا بھی نہیں ہے اس کام نے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اگر واقع ہو جائے تو کیسے ہوگا۔ اب یہ بچہ جو ہے، یہ بچہ یہ بڑا نہیں ہوا، نہ ہی اس نے بڑا ہونا ہے، اس نے قتل ہونا ہے۔ خضر علیہ السلام نے قتل کرنا ہے اس بچے کو، یہ بچہ بڑا نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ اگر یہ بڑا ہو جائے، جو کہ ہونا نہیں ہے، یہ اپنے والدین کو گمراہ کرے گا، جو ابھی تک ہوا نہیں ہے، ہونا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یہ ہوگا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ کشتی والا جو ہے وہ کھڑا ہے، کشتی لے رہا ہے، ابھی تک اس نے لی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ اس نے لینا ہے اگر خضر علیہ السلام یہ نہ کرتے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یعلم ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف یکون یا کیف کان۔ اگلا قاعدہ یختار اہون الشرین، اس میں بھی وہی مثالیں۔ اچھا، علماء کہتے ہیں یہ تینوں قواعد جو ہیں، یہ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، اور اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما بارتکاب اخفهما، اور یختار اہون الشرین، یہ تینوں ایک ہی ہیں، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ تینوں میں فرق ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے احمد الزرقا رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ تینوں میں فرق ہیں۔ شرح القواعد الفقہیہ میں فرق کیا ہے تینوں میں؟ دیکھیں، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، ضرر واقع ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما بارتکاب اخفهما۔ اسی طرح یختار اہون الشرین، ابھی تک شر ضرر واقع نہیں ہوا لیکن بعد میں واقع ہونے کے امکانات ہیں، کیا کیا جائے دونوں کے درمیان؟ یہ بات سمجھ آئی؟ فرق ہے یا نہیں؟ اس میں ضرر واقع ہوا ہے، بالفعل واقع ہے، اس میں واقع ہوا نہیں ہے لیکن واقع ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ تو ان دونوں میں اور اس میں یہ فرق ہیں۔ نہیں، فرق نہیں کرتے ہیں علماء، لیکن یہ کہتے ہیں کہ فرق ہیں۔ اچھا، نہیں، دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں یختار اہون الشرین۔ اچھا آگے، یحتمل الضرر الخاص لاجل الضرر العام، یختار الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام۔ دو ضرر ہیں، نقصانات ہیں، ایک خاص ایک بندے کو نقصان ہے ایک کام کی وجہ سے، اور دوسرے کام میں کئی لوگوں کو نقصان ہے۔ اب کس کو برداشت کیا جائے گا؟ جس میں ایک شخص کا نقصان ہے اس کو برداشت کیا جائے گا۔ جس میں زیادہ لوگوں کو نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے ایک شخص کو نقصان ہے اس کو برداشت کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ عمر بن الخطاب کے زمانے میں رضی اللہ عنہ ایک شخص تھے جن کا نام کیا تھا؟ نصر بن الحجاج۔
بڑے خوبصورت تھے. عمر بن الخطاب نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ نہیں، اس سے پہلے کچھ اور بھی کیا. ہاں، کیوں؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ یہاں پہ نقصان ہے ٹینٹ کرانے میں، لیکن دوسرا نقصان جو ہے، جو عورتیں فتنے میں واقع ہو رہی ہیں، وہ اعظم ہے. اور وہ کیا ہے؟ ضرر عام ہے، یہ ضرر خاص ہے. تو ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے بچنے کے لیے. لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر کیا کیا عمر بن الخطاب نے؟ ان کو کہیں اور بھیجا. اب ان کی کیا غلطی ہے؟ لیکن ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا ضرر عام سے بچنے کے لیے. یہ بات سمجھ آئی؟ مثال کے طور پہ کفار ہیں ایک قلعہ میں، انہوں نے کیا کیا؟ 3-4 مسلمانوں کو گرفتار کیا. مسلمان ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. وہ جب بھی مسلمان حملے کرنے کی کوشش کریں، ارادہ کریں، تو وہ جو ہے ان مسلمانوں کو آگے کھڑے کرتے، کہتے ہاں چلاؤ گولی، پہلے یہ لگیں گے. مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اب کیا کریں، یہ بے گناہ لوگ ہیں، کیا کریں. جب بھی کوشش کریں تو وہ اس طرح کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں یہاں پہ کیا کریں؟ ساتھ ان کو بھی قتل کر دیں. کیوں؟ یحتمل الضرر الخاص لاجل دفع الضرر العام. ضرر عام کو ختم کرنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا. اسی طرح آگے الدفع اولا من الرفع. الدفع اولا من الرفع. دفع یعنی ضرر جو ابھی تک واقع نہیں ہوا اس کو ہٹانا، ختم کرنا، یہ زیادہ اولا ہے، بہتر ہے، ضروری ہے. کس سے؟ اس موجودہ ضرر کو ہٹانے سے. ایک ضرر ہے جو واقع ہے، ایک ابھی تک موجود نہیں ہوا، واقع نہیں ہوا. اس غیر واقع کو ہٹانا اس واقع کو ہٹانے سے زیادہ بہتر ہے. الضرر الدفع يعني دفع الضرر الذي لم يقع الى الان، لم يحصل الى الان، اولى من الرفع، من رفع الضرر الذي حصل. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ لولا قومک حدیث عہد. تو کیا ہوگا؟ میں نے کیا کرنا تھا؟ کعبہ کو میں نے لہدمت الکعبۃ ولبنیتها علی قواعد ابراہیم علیہ السلام. اچھا، یہاں پہ کعبہ کو قواعد ابراہیم پہ نہ بنانا یہ مفسدہ ہے، لیکن بنا کے جو لوگ گمراہ ہوں گے وہ بھی مفسدہ ہے. سمجھ آئی؟ وہ بھی مفسدہ ہیں. لیکن دونوں میں سے واقع مفسدہ کون سا ہے؟ قواعد ابراہیم پہ نہ بنانا، یہ موجودہ مفسدہ ہے. اور بنا کے جو مفسدہ بعد میں مرتب ہوگا وہ ابھی تک واقع نہیں ہوا، لہذا جو ابھی تک واقع نہیں ہوا اس کو ہٹانا زیادہ بہتر ہے اس سے جو ابھی واقع ہیں. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں سمجھ آ گئی؟ اچھا آگے اعتناء الشارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بالمنہیات. شریعت کا مأمورات کے ساتھ اعتناء، تعلق زیادہ ہے منہیات سے. یعنی شریعت نے کہا کہ یہ کام کرو اور کہا یہ کام نہ کرو، ایک ہی وقت میں کوئی نہ کوئی کام اب کرنا ہوگا. یعنی یا تو واجب کو چھوڑنا ہوگا، مأمور کو چھوڑنا ہوگا، یا منہی کو کرنا ہوگا. تو کیا کریں انسان؟ واجب کو نہ چھوڑے، چاہے منہی کو کرنا بھی پڑے. واجب کرے، واجب کو نہ چھوڑے. کیوں؟ اعتناء الشارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بالمنہیات. مأمورات کا اعتناء جو ہے شریعت کے ہاں زیادہ مقدم ہے، اس لیے الحسنۃ بعشر امثالها. طبعا اس میں علماء کے مابین اختلاف ہیں. الحسنۃ بعشر امثالها، انسان ایک نیکی کرے تو اجر کتنا ملتا ہے؟ 10، اور ایک گناہ کرے تو 1. تو پھر اعتناء کس پہ زیادہ ہے شریعت کا؟ واجب کرنے پہ. یہ بات سمجھ آئی؟ اگرچہ منہیات تھوڑے بہت برداشت کیے جائیں. اس میں وہ مثال بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ دعوت کے لیے جب گئے کوئی عالم دین دعوت کے لیے جائے کہیں پہ،
وہاں پہ جو ہے میوزک وغیرہ ہیں، ڈول گانے بجانے ہیں، 3 4 5 منٹ 10 منٹ اس نے سن کے اس کے بعد درس دینا ہوگا. تو درس دینا یہاں پہ مأمور ہے، لوگوں کو دعوت دینا مأمور ہے، اور گانے سے اپنے آپ کو بچانا، گانے سننا جو ہے منہی عنہ ہے. اب کیا کرے یہ؟ اس کو ہم کہیں گے چلے جاؤ. جب مادام آپ کو پتا ہو کہ لوگ مجھے تقریر کرنے کی اجازت دیں گے، میری بات سنیں گے، اس کے بعد بند کریں گے، ہاں پھر چلے جاؤ وہاں پہ. بات سمجھ آئی؟ اگلا قاعدہ جو ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح. درء المفاسد نہیں پھر تو اجازت نہیں ہے. یہ تو تب جب ہم اس سے پوچھیں کہ ہاں مولوی صاحب آپ جا کے وہاں پہ وہ لوگ آپ کی بات سنیں گے. اب مثال کے طور پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، وہاں پہ شرکی کام ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، ایک مولوی کہتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں گا. اچھا کوئی آپ کو موقع دے گا درس کرنے کی؟ پتہ نہیں، میں کوشش کروں گا. اللہ کے بندے، کوشش کرنے کے لیے جا رہے ہو یا انجوائے کرنے کے لیے؟ کوشش کروں گا. اچھا شاید آپ کو موقع نہ دے، ہاں شاید موقع نہ دے، شاید موقع دیں، ہاں شاید. یہ بات موقع دینا نہ دینا یہ شاید ہے. اور وہاں پہ جا کے جو گانے آپ کے کان میں بجنے ہیں، آپ نے جو سننا ہے وہ یقینی ہے. تو الیقین لا یزول بالشک. سمجھ آئی؟ شک کی وجہ سے اس یقینی کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر یہ بات سمجھ آئی؟ یہ تو کب ہے؟ جب اس کو پتا ہو کہ میری بات سنیں گے وہ، میرے کہنے پہ بند کریں گے وہ، لیکن جب میں بولوں تو 8-10 منٹ میں نے وہاں پہ خاموش بیٹھنا ہوگا، کیونکہ دوسرے جو ہیں بیانات کر رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں تو نہیں، اس میں نرمی رکھی ہے نا، شریعت نے نرمی رکھی، لیکن اس میں نرمی نہیں رکھی. شریعت نے کیا چاہا کہ انسان تھوڑا بہت تو کر لے، تھوڑا بہت تو کر لے، کیونکہ شریعت کو یہ چاہیے، شریعت کو یہ مقصود ہے کہ یہ کام کیا جائے. آپ کو کہتا او کر لو، میں نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کہا کہ نہ کر سکتا، یا مکمل کرو 100% یا 100% چھوڑ دو، یہ نہیں کہا آپ کو، یہ کہا کر لو. میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ جتنا کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ کرنا مجھے مقصود ہے. اما نہ کرنا نہ کرو. اگر تھوڑا بھی کر لو گے، وہ نہ کرنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے ساتھ، یہ آپ کی غلطی ہے، کوئی نرمی ہم نے نہیں رکھی. لیکن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، نرمی بھی رکھیے، کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کرو 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 کرو. آگے درء المفاسد اولا من جلب المصالح. ایک کام نیکی کی وجہ سے کوئی گناہ مرتب ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نیکی کا کام نہ کرو، تاکہ گناہ وہاں پہ پیدا نہ ہو جائے، جنم نہ دے. آپ کے نیک کام کی وجہ سے وہاں پہ گناہ نے جنم دینا ہے، گناہ واقع ہونا، تو یہ کام نہ کرو، معاشرے میں گناہ پھیل نہ جائے. یا آپ کے خیر کے کام کی وجہ سے شر کام جنم دے رہا ہے تو نہ کرو یہ خیر کا کام، کیونکہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح. اچھا اس میں آپ یہ مثال بھی ذکر کر سکتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قواعد ابراہیم پہ کعبے کو نہیں بنایا، کعبے کو مشرکین کی بنیادوں پہ ہی رکھا. یہ مفسدہ ہیں، یہ مفسدہ ہیں، اور قواعد ابراہیم پہ بنانا مصلحہ ہے. تو کیا ہے یہاں پہ؟ درء المفاسد اولا من جلب المصالح. درء المفاسد، ہاں قواعد ابراہیم پہ بنانا مصلحہ ہے، مصلحہ ہے قواعد ابراہیم پہ بنانا، لیکن ساتھ ساتھ مفسدہ کیا ہے؟ لوگ گمراہ ہوں گے، مفسدہ ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ قواعد ابراہیم پہ بنانا کعبے کو، یہ کیا ہے؟ قواعد ابراہیم پہ بنانا مصلحہ ہے، نہ بنانا مفسدہ ہے، نہ بنانا مفسدہ ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ قواعد ابراہیم پہ نہ بنانا مفسدہ ہے. اب اگر یہ مصلحہ کو حاصل کریں ساتھ ساتھ نقصان ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ درء المفاسد، یعنی مفاسد جو ہیں، یہ جو اس کے بعد لوگ گمراہ ہوں گے، اس کو ہٹانا، روکنا، یہ اولا ہے جلب المصالح سے، جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ مسجد الحرام کو بنانا ہے، کعبہ کو بنانا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اچھا آگے یہ تو ہمیں پتا چلا کہ جلب المصالح جو ہیں اس سے درء المفاسد مقدم ہے، لیکن ہم کب کیسے پہچانیں گے کہ مصلحہ کیا ہے، مفسدہ کیا ہے؟ ہاں میزان المصالح والمفاسد، اس میں جو ہیں علماء کے مابین 3 اقوال ہیں، اختلاف ہیں.
معتزلہ کا قول، اشاعرہ کا اور اہل السنہ والجماعہ کا. یہ مسئلہ جو ہے مبنی ہے دوسرے مسئلے پہ. التحسین والتقبیح العقلیین. معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے. لہذا اگر شریعت نہ بھی آئے، کسی کو دین اسلام کا پتہ نہ بھی ہو، تو وہ عقل کے ذریعے فرق کر لے دونوں کے درمیان. اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہمیں شریعت نہ بتائے ہمیں کسی چیز کی اچھائی کا برائی کا پتہ ہی نہیں چلتا. معتزلہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا غلط کام ہے، کسی کا حق چھین کے لینا غلط کام ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ بولنا غلط کام ہے، یہ ہمیں شریعت نے کہا. سچ بولنا اچھا کام ہے، شریعت نے کہا، وَإِلَّا ہمیں تو پتہ نہیں چلنا تھا اس کا. باتیں ہی تو کرنی ہیں، سچ بولو یا جھوٹ بولو، باتیں ہی کرنی ہیں. شریعت نے ہمیں کہا کہ یہ باتیں صحیح ہیں، اچھی ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، یہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن دونوں کی رائے جو ہیں غلط ہیں. کیوں؟ پہلے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سچ، یہ صحیح اور حسن اور قبح کا، قبیح اور حسن کا پتہ ہمیں عقل کے ذریعے چل جاتا ہے. معتزلہ کہتے ہیں غلط ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر شریعت نہ بھی آئے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے، اور اسی طرح جو ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق خود کر لے. یہ اس آیت کی مخالف ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. یہ بات سمجھ آئی؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. پہلے معتزلہ یہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین ظلم کرے. اللہ رب العالمین ظلم کر ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ رب العالمین کے اندر مادہ نہیں ہے ظلم کرنے کا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا فرشتوں کے اندر نافرمانی کا عنصر نہیں ہے، بنو آدم میں عنصر اطاعت اور نافرمانی دونوں کا ہے، فرشتوں میں عنصر نہیں ہے نافرمانی کا، نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا اس طرح. معتزلہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ظلم کر نہیں سکتا، یعنی اللہ کے بس میں نہیں ہے ظلم کرنا. سادہ الفاظ میں یہ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بس میں نہیں ہے جھوٹ بولنا، اللہ رب العالمین کے بس میں نہیں ہے کسی پہ ظلم کرنا، ناحق کسی کو سزا دینا اللہ کے بس میں نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں، غلط ہے یہ. کیوں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کرتا نہیں ہے، بس میں ہونے کے باوجود ظلم نہیں کرتا. انی حرمت الظلم علی نفسی. حرمتو کا کیا معنی ہے؟ میرے بس میں ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، اپنے اوپر میں نے حرام کر دیا. ہاں زبردست. اچھا اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین ظلم بھی کر سکتا ہے اور اللہ رب العالمین جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کسی جگہ پہ، اور ممکن ہے یہ واقع بھی ہو جائے، ممکن ہے اللہ رب العالمین ظلم کر بھی لے، لیکن جب ظلم کرے اللہ رب العالمین وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ وہ حسن ہی ہوگا، اس کو ہم اچھا ہی کہیں گے، برا نہیں کہیں گے. ذرا غور سے سنو یہ بات. اللہ رب العالمین ظلم کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، یعنی امکان ہے کہ کر لیں، لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا کہیں گے، برا نہیں کہیں گے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے کہ میں ظلم نہیں کرتا ہوں، اور یہ کہتے نہیں نہیں کر سکتا ہے، اور ممکن ہے کر بھی لے، ممکن بھی ہے کر لیں. اسی طرح تکلیف ما لا یطاق کہتے ہیں جائز ہے. اللہ رب العالمین کہے کہ یہ کام کرو تو بس صحیح ہے وہ. معتزلہ کہتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ قبیح ہیں. تکلیف ما لا یطاق قبیح. اب میں عثمان کو کہتا عثمان ہوا میں اڑنا شروع کرو، وہ کہتا نہیں اڑ سکتا ہوں. میں کہا تو نہیں اڑنا چاہتے ہو، چلو گولی چلاؤں گا، ہوا میں اڑنا شروع کرو. نہیں اڑ سکتا ہوں، میں کیا کروں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تکلیف ما لا یطاق ہے. معتزلہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، اشاعرہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ چاہے تو کہہ سکتا کسی کو کہ کرو یہ کام. سمجھ آئی؟
غلط کہاں ہے؟ اصلاً تکلیف مالا یطاق کہتے ہیں اللہ رب العالمین کسی کو کہہ سکتا کہ یہ کرو، اللہ کے بندے جب اللہ نے کہا کہ کرو تو پھر ممکن ہو گیا نا وہ کام. تکلیف مالا یطاق کہاں سے آیا؟ اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہمیں شریعت نے بتانا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا غلط کام ہے، لیکن ہم نے کب سچ بولنا ہے کب جھوٹ بولنا ہے یہ ہمیں شریعت نے بتانا ہے. ہر جگہ پہ سچ بھی نہیں بولیں گے، سچ بولنا کبھی کبھی حرام ہوتا ہے، اور ہر جگہ پہ جھوٹ چھوڑنا بھی نہیں، کبھی کبھی جھوٹ بولنا فرض ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح جو ہے کبھی کبھی سچ بولنے سے، کبھی کبھی جو ہے غیبت کرنے سے انسان کو اجر ملتا، کبھی کبھی انسان کو گالی دینے سے اجر ملتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی گندی گالی دی ابو بکر نے، امسس بدرلات. سمجھ آئی؟ گالی دینا غلط ہے، یہ ہمیں عقل نے کہا، لیکن کب گالی دینا غلط ہے یہ ہمیں شریعت نے بتانا ہے. من دعا الى عصبیت، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فاعظوه على هنی ابیہ، کتنی یعنی یہ گالی دو اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں. سمجھ آئی؟ لیکن شریعت نے ہمیں بتانا کہ یہاں پہ سچ بولو یہاں جھوٹ بولو. یہ بات سمجھ آئی؟ اور یہی حق ہے. اب مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الکذاب الذی ینمی خیرا یا ینمی خیرا الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا یا ینمی خیرا، لیس الکذاب. سمجھ آئی؟ دو بندوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے، اس کے پاس جائے عدی کو کہتا ہے کہ یہ ارسلان کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی ہے، یہ مجھے پتہ نہیں چلا، بس میں نے یہ گستاخی کی، اس کی کیا ہوا، ایک غلطی کی میں نے، پھر کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے؟ اور ارسلان نے جو ہے یہ بالکل کہا نہیں ہے. پھر عدی ارسلان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ عدی کہہ رہا تھا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیار سے میں نے اس کو اپنے پاس پال کے رکھا ہے پیار سے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ آ جائے میرے پاس، معافی مانگے میں کر دوں گا معاف. صحیح ہے؟ تو ادھر آ کے بھی جھوٹ بولا، ادھر جا کے بھی جھوٹ بولا اس نے، لیکن اس جھوٹ پہ اس انسان کو اجر ملے گا. اب سچ نہ بولے کہ ارسلان کہہ رہا تھا عدی، ارسلان میرے سامنے آئے نا میں اس کو قتل کر دوں گا، چھوڑنا نہیں ہے میں نے اس کو، کیوں؟ سچ بول رہا ہوں میں. نہیں، عقل نے ہمیں کہا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، لیکن اس جگہ پہ سچ نہیں بولنا شریعت نے ہمیں بتایا. اور یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اتنا تو مشکل نہیں ہے. اچھا، تو مصالح اور مفاسد کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ عقل کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، لیکن ہم قدم کب اٹھائیں گے؟ جب شریعت کی تائید مل جائے. خلاصہ یہ ہے. اچھا آگے جو ہے، ہاں شریعت نے منع کیا بدعت سے، ہاں تو پھر نہیں کرے گا. ذہن میں اس کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، لیکن شریعت نے منع کیا تو پھر نہ ہی کرو. عقل کے ذریعے پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں، اور معتزلہ جو ہے وہ عقل کو ہی حاکم بنا. اچھا آگے، میزان المفاضلہ بین المصالح والمفاسد. میزان المفاضلہ بین المصالح والمفاسد، ہم نے پہچان لیا کہ یہ مفسدہ ہیں اور یہ مصلحہ ہیں، لیکن ہم کب مصلحہ اور مفسدہ پہ عمل کریں گے؟ کب ہم درء المفاسد اولا من جلب المصالح؟ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی جلب المصالح اولا من درء المفاسد. کب درء المفاسد اولا من جلب المصالح؟ جب یہ درء المفاسد اعظم ہو من جلب المصالح، پھر درء المفاسد اولا. ہم نے کہا کہ درء المفاسد، مفسدہ کو ہٹانا، دور کرنا، یہ مقدم ہے کس سے؟ مصلحت کو لینے سے. اچھا، مصلحت کو حاصل کرنے سے مفسدت کو چھوڑنا مقدم ہے. یہ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں. کب؟ جب یہ مفسدہ اعظم ہو مصلحت سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو دفع کرنا مقدم ہے اس سے. لیکن اگر یہ اعظم ہو اس سے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو لینا مقدم ہے. لہذا اس کے آگے کئی حالات ہیں. مصلحت اور مفسدت دونوں برابر ہیں، مفسدت اعظم ہے، مصلحت اعظم ہے، 3 ہو گئے. صحیح ہے؟ اچھا، جب دونوں برابر ہو، درء المفاسد اولا من جلب المصالح، یہ بات سمجھ آ گئی؟ دونوں جب برابر ہو،
مفسدہ یہ مصلحت جو ہے مفسدہ اعظم ہے پھر بھی کیا ہوگا درء المفاسد، لیکن مصلحت اعظم ہے تو پھر مصلحت کو لیا جائے گا، مفسدہ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ایک قبیلے کی طرف گئے، وہاں پہ خالد بن الولید نے غلطی سے لوگوں کو قتل کیا، سمجھ آئی؟ انہوں نے کیا کہا؟ اسلمنا نہیں کہہ سکے، انہوں نے کہا صبأنا، تو خالد بن الولید نے سوچا کہ یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے، اللہ کے نبی ہمارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ہم مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے خالد بن ولید نے قتل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو دیت ادا کرو جو لوگ اس نے قتل کیے خالد نے، اور پھر کہا یا اللہ خالد نے جو غلطی کی ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خالد بن ولید کی غلطی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ آئی؟ ہاں، اب یہاں تک تو ہو گیا۔ آگے رسول اللہ نے اب خالد بن الولید کو عہدے سے ہٹانا، یہ کیا ہے؟ جلب المصلحہ ہے۔ خالد بن الولید کو اس پہ چھوڑنا، عہدے پہ چھوڑنا جلب المصلحہ ہے، کیونکہ خالد بن الولید جو ہیں باقی آگے کئی خیر کا کام کر سکتا، اس سے امید ہے جو دوسرے صحابہ اس طرح شاید نہ کر سکیں، لیکن خالد بن الولید کو اگر ہم عہدے پہ چھوڑیں تو نقصان بھی ہے، کیونکہ خالد اس طرح غلطیاں بھی کرتے ہیں کبھی کبھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے ان مصالح کو دیکھا، مفاسد کو نہیں دیکھا، تو لہذا جلب المصالح مقدم ہے علی درء المفاسد مقدم ہے علی جلب المصالح، کب؟ جب درء المفاسد زیادہ ہو، اما جلب المصالح زیادہ ہو تو پھر یہ مقدم ہے۔ اب خالد بن الولید کو اس عہدے پہ رکھنا، اس میں فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات؟ فوائد زیادہ ہیں، نقصانات 2 3 4 ہیں لیکن فوائد بہت زیادہ ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد کو مقدم کر کے خالد بن الولید کو عہدے سے نہیں ہٹایا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح مثلا ہم نے کوئی امیر مقرر کرنا ہے، طلبہ کا امیر مقرر کرنا، ایک امیر ہے جو نیک انسان ہے، قیام اللیل بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں دوسرے جانب۔ دوسرا جو ہے اس میں نیک اعمال میں تو کمزوریاں ہیں لیکن نظام صحیح سنبھال سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب کس کو ہم امیر بنائیں؟ جو کنٹرول کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہیں، 2 4 کمزوریاں بھی اس کے اندر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اس کے مصالح کو ہم دیکھیں گے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے مصالح کو دیکھا، مفاسد کو نہیں دیکھا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں، زبردست زبردست۔ مفسدہ یہ تھا کہ جنگ سے بھاگنا حرام ہے، مؤتہ میں جو خالد بن الولید نے کیا، جنگ سے بھاگنا حرام ہے، لیکن مصلحہ کیا تھا؟ مسلمانوں کو بچانا، مسلمانوں کی خون کی حفاظت کرنا۔ تو یہاں پہ جلب المصالح او مقدم علی درء المفاسد اذا كانت المصالح اعظم۔ یہ بات سمجھ آئی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔